کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بات کہی جاتی ہے، a man is known by his company he keeps، کہ آدمی جو ہے وہ اپنی کمپنی کے ذریعے سے، اپنی صحبت کے ذریعے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح بری صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح اچھی صحبت کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح بروں کے ساتھ رہنے کے نقصانات ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کے فائدے انسان کو ضرور میسر آتے ہیں۔ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، حدیث پاک کے اندر بیان ہوا ہے، آپ نے کئی دفعہ شاید سنا بھی ہوگا، کہ وہ جو 99 لوگوں کا قاتل تھا، پوچھنے گیا کسی کے پاس کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ سامنے والے نے کہا کہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے ہو گئے۔ پھر دل میں اللہ کا خوف آیا، گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کرنے کا ذہن بنا۔ بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر نیک لوگ رہتے ہیں، نیک لوگوں کی بستی ہے، اس طرف جو ہے وہ چلے جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ یہاں سے چلا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، تو طے یہ بات پائی کہ اس کا فاصلہ ناپا جائے، یہ کس بستی کے قریب ہے۔ جب دیکھا گیا، اللہ کریم نے زمین کو سمٹنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جب فاصلہ جو ہے وہ اس کو میئر کیا گیا، اس کو ماپا گیا، تو یہ ایک بالشت نیکوں کی بستی کے قریب تھا، اور یہ عمل اس کے لیے اس کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ تو یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اچھوں کی صحبت، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما رکھی ہے، جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی محبت سے پاک کر کے اپنی محبت سے آباد فرما رکھا ہے، ان لوگوں کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق کا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کے انسان کو بڑے فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے کہ نیکوں کی یہ صحبت ہمیں آج دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی صورت میں میسر ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر نیکیاں کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم نہ صرف اس دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اپنی اخروی زندگی میں، اپنی آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب و کامران ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آداب زندگی پروگرام خلیفہ میرے سنت کا پروگرام ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی گئی ہے، اس میں ایک بڑا پیارا شعر ہے، گالیاں سن کے بھی دعائیں دیں، گالیاں سن کے بھی دعائیں دیں، کتنا پیارا نبی ہمارا ہے۔ تو ہمارا انداز یہی ہونا چاہیے کہ ہماری طرف سے لوگوں کو خیر ملے، عافیت ملے، بھلائی ملے، راحت ملے، آسانی ملے، سہولت ملے، اور ہماری طرف سے کسی کو شر جو ہے وہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی تکلیف دے بھی رہا ہے تو بہترین سنت یہی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے، درگزر کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اچھی اخلاق اور یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ اچھی باتیں اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ خلیفہ میرے سنت ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے بھی زندگی کے ماشاءاللہ مختلف فیزز گزارے ہیں، زمانہ طالب علمی بھی آپ کا جو ہے وہ رہا، جامعہ المدینہ میں بھی جو ہے وہ آپ رہے، اس کے علاوہ بھی پڑھنے کا آپ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ رہا ہے۔ گیدرنگ اور فرینڈ سرکل یہ انسان کو بناتا ہے، بگاڑتا ہے، کہاں لے جاتا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ یہ اپنے سارے جو ہے وہ اس کے اوپر دور کے اوپر اگر نظر دوڑائیں، چاہے وہ آپ کی تعلیم کا معاملہ ہے، جامعہ کا معاملہ ہے، یا جو بھی آپ کی جو ہے وہ ایکیڈیمک ایجوکیشن ہے، اس کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں تو اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ الصحبت مؤثرہ، تو صحبت اثر رکھتی ہے۔
اچھا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب دوست اگر اچھے ہوں گے تو اچھی عادتیں اپنائے گا، دوست اگر نمازی ہوں گے تو نماز پڑھے گا، دوست اگر رمضان کے روزے رکھنے والے ہوں گے تو یہ روزہ رکھے گا، دوست اگر نماز نہیں پڑھتے یہ بھی نماز نہیں پڑھے گا، اگر وہ دیگر گناہوں میں مبتلا ہے تو یہ بھی دیگر گناہوں میں مبتلا ہوگا. صحبت جو وہ اثر رکھتی ہے. دوست اگر پان چھالیاں کھاتا ہے تو یہ بھی کھائے گا، دوست اگر سگریٹ پیتے ہیں تو یہ بھی پیے گا، کیونکہ صحبت جو ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ گیدرنگ کا کتنا اثر ہے. تو ہمیں جو اپنی گیدرنگ جو وہ اچھی رکھنی چاہیے، مرحبا. نہ کہ بری. کہ اچھی گیدرنگ ہوگی تو انشاءاللہ الکریم ہمارے لیے آسانی ہوگی. اچھی گیدرنگ کون سی گیدرنگ کہلائے گی؟ ہر بندہ اپنی گیدرنگ کے بارے میں یہ سوچتا ہوگا یار میرے تو کیا فرینڈ ہیں، یار کیا دوست ہیں. جہاں پسینہ گرانے کی بات ہو وہاں خون گرانے کی بات کرتے ہیں، تو ان کو بھی تو بندہ اچھے ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ، اچھے لوگ؟ نہیں، یوں اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اچھے دوست ہے. اس طرح یوں دیکھا جائے تو بالکل اچھی بات ہے کہ جہاں پسینے کی بات آئی تو انہوں نے جو نا بالکل خون دے دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر شریعت کے معاملے میں وہ کیا ہے، صحیح. اخروی حوالے سے وہ کیا ہے، اللہ و رسول پر ایمان کے حوالے سے وہ کیا ہے، اللہ و رسول کی اطاعت کے حوالے سے وہ کیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے اس کا کیا نظریہ ہے، تو یہ دیکھا جائے گا. صحیح. یوں تو آپ دیکھیں کئی لوگ خون دے دیتے ہیں، کئی لوگ دیتے ہیں. ہے پوری دنیا میں ابھی جیسے وہ کئی لوگ رضاکارانہ طور پہ اپنا کو پیش کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہ نظام میں بھی کورونا کی جو ویکسین بنی تھی تو کئیوں نے کیا ہے نا رضاکارانہ طور پہ اپنے کو پیش، ہاں ٹھیک ہے ہم پر تجربہ کریں. صحیح. تاکہ دیگر کا بھلا ہو. صحیح. اگرچہ کو پیسے لے کر گیا، پیسے ملتے ہیں سنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہے انسان کی ہے فطرت کے بعض ایسے ہوتے ہیں ان کی اچھی سوچ ہے، اچھی چیز ہے کہ جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کام آنے والے ہوتے ہیں، کام آنے والے ہوتے ہیں. کوپریٹو. تو بالکل یہ بات ہے. مگر چونکہ وہ شریعت کو بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آیا کہ وہ شرعی طور پر جو اللہ رسول کے احکام کا وہ پابند ہے یا نہیں. صحیح. اگر اللہ رسول کے احکام کا وہ پابند نہیں ہے تو پھر حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہے. حاتم طائی کے جو بیٹے تھے نا وہ صحابی بنے تھے. سبحان اللہ. عدی بن حاتم. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. تو خیر اصل تو ظاہر ہے کہ ایمان، اسلام اور یہ چیزیں ہیں. سبحان اللہ. مگر یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے نا جی. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا اینڈ اچھا ہوتا ہے. اگر وہ غیر مسلم ہے تو بعض وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اچھا اگر وہ بے نمازی ہے یا کسی اور چیزوں میں مصروف ہے، عموماً یہ نہیں دیکھا گیا بعض ہوگا، تو وہ پھر نمازی بن جاتا ہے، اچھائی کی طرف آ جاتا ہے. اچھائی کی طرف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا اخلاق، کردار، ایمانیات کے معاملے میں بھی دیکھنا ہوگا. اور پھر دوسرا اس کے ساتھ بیٹھنے میں اللہ کی یاد آتی ہے یا نہیں آتی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو ہی اگر یہ سب کچھ ہے تو اچھی گیدرنگ ہے، ورنہ پھر یہ گیدرنگ کم از کم اس کو اچھا تو نہیں کہا جا سکتا. بالکل. اب بری کس درجے کی ہے یہ تو پھر ظاہر سی بات ہے، برائیوں کا جب بندہ جائزہ لے گا پتہ چلے گا بھی یہ برائیاں یہاں پائی جا رہی ہیں، تو اس سے اعتبار سے جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھتا جائے گا. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی. میرا سوال ہے، اگر میں نے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت کر کے قربانی میں حصہ ڈال لیا جو کہ مجھ پر واجب بھی تھی، اور پھر میری ماں نے بولا کہ میری نام کی قربانی کر دیتے، تو اس کے بعد میرا دل کرتا ہے کہ وہ قربانی اپنی ماں کے نام پر کروں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ چونکہ ان پر اگر اپنی قربانی اگر واجب ہے تو اب اگر یہ ماں کے نام پہ کر دیتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے تو واجب تو ادا نہ ہوا، ان پہ تو وہی واجب کا حکم جو ہے وہ برقرار ہے. تو چاہیں تو دوسرا حصہ ڈال لیں، ایک اور حصہ کر لیں والدہ کے لیے. صحیح. تو یوں ہو سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سارے گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا ٹھیک ہے، بچے کی طرف سے بھی کر دیتے ہیں، بیوی کی طرف سے بھی کر دیتے ہیں، تو ماں کی طرف سے بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اور یہ سارا نظام ہے، معاملہ ہے. کیا فرماتے ہیں اس پر آپ؟ سر ہے کہ وہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا، تو اب جو 10 افراد رہتے ہیں 10 پر قربانی واجب ہے، تو ایک گائے بھی کفایت نہیں کرے گی، بڑا جانور بھی کفایت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، کسی کی بھی نہیں ہوگی. نہیں کسی کی نہیں، چونکہ اس بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، ایسی بات 7 افراد کی ہو سکتی ہے. 7 حصے ہیں اور اس میں بھی 7 افراد متعین ہونے چاہیے نا جی. متعین، بالکل بالکل. حج کی قربانی میں بھی حضور یہ بات ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، جیسے بھی کتنے لوگ ہیں بھائی ہماری 10 قربانی، ہاں جی 10 بکرے ہیں، چلو ٹھیک ہے قربان کر دو ان کو. کس کا کون سا بکرا ہے اس کی تعین ہی کوئی نہیں.
اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی کی عطا فرمائے. آمین. قربانی کرنی ہے اور اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کرنی ہے ایسی بات تاکہ وہ قبول بھی ہو, قبول بھی ہو جائے. سبحان اللہ. تاکہ ہم پر جو فرض ہے وہ ادا ہو. مرحبا. سبحان اللہ. اجتماعی قربانی کرنے میں لوگ جو ہے وہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ بڑے سرگرم ہیں اور مختلف قربانیوں کے نام پر یہ قربانی جو ہے وہ آ رہی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جس کا بھی دل کرے اجتماعی قربانی کا یوں سلسلہ کار بنا کے کر ڈالے گا؟ اس کے بھی کوئی پریکاشنز ہیں, کچھ سیکھنا پڑے گا؟ بالکل نہیں, بالکل اس کے بھی احکام ہیں اور یہ بالکل سیکھنا پڑے گا, اس کی شرعی رہنمائی لینی پڑے گی, ورنہ دیکھیں کہ سب کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے. اگر ایک کا بھی نہ ہوا نا, اچھا پھر دوسرا ہے کہ ایک کا بھی اگر حصہ غلط ہو گیا تو پھر پورا جانور گیا. پورا جانور گیا. 6 کے 6 گئے جی. یہ 7واں تو گیا ہی پہلے, اس کا تو مسئلہ تھا ہی, 6 بھی گئے, تو ایک کی وجہ سے سب جا سکتے ہیں. اس میں بالکل احتیاط کی ضرورت ہے اور شرعی رہنمائی کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی سیدھی ہر کسی کو اجتماعی قربانی کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں ہے. نہیں, وہ اسلامی بھائی جنہوں نے مسائل جو ہے وہ سیکھ کر اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ دیا ہوتا ہے, ٹیسٹ کو جو ہے وہ پاس کیا ہوتا ہے, اس کو شرعاً جو ہے اجازت ملتی ہے جب مفتی صاحب کی طرف سے, تو وہی لوگ جو ہے وہ اجتماعی قربانی کو جو ہے وہ پھر ڈیل کرتے ہیں. اس کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, باقاعدہ جو ہے وہ ایک وکیل ہوتا ہے, یعنی جو اس کے شرعی تقاضے ہیں ان سب کو کیا کیا جاتا ہے, پورا کیا جاتا ہے تاکہ ایک فریضہ اچھے طریقے سے کیا ہو جائے, ادا ہو جائے. تو بعض اوقات آپس میں بھی مل کر جو ہے وہ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بھائی ہے تو بھائی نے کیا کیا, فون کر دیا, اچھا آپ بھی حصہ ملا لیں, وہ بھی ملا لیں, یہ بھی ملا لیں, یعنی یوں کر آ کے خود ہی مطلب سب سے پیسے لے کر یوں کس طرح کا نظام بناتے ہیں. تو بھلے آپ خود سے کر رہے ہیں یا بھلے کسی بڑے پیمانے پر کرنے جا رہے ہیں, تو شرعی رہنمائی لینا. دیکھیں آپ اپنے خاندان کی کریں یا اپنے گھر کی کریں, صحیح, آپ شریعت کا کام کر رہے ہیں نا, ہاں جی, وہ کام کریں جو شریعت نے آپ پر واجب کیا ہے. جب ایک چیز شریعت نے پر واجب کی ہے تو اس کے مسائل بھی سیکھنا واجب کیے ہیں, اور یہ واجب اسی وقت ادا ہوگا کہ جب آپ اس کے طریقہ کار کے مطابق کریں گے, صحیح, ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آپ اپنی قربانی کریں تب بھی آپ پر واجب ہے. صحیح, پتہ چلے گا آپ نے کسی کو بالکل ہبا کر دیا, تحفہ دے دیا, وہ دے تو میرا بکرا ہے, آپ نے اس کو مالک بنے تھا سب کچھ اور خوش ہو کے بیٹھ کے چلو میرا بکرا, بولے غریب خوش ہو جائے, ایسا تو نہیں ہے نا. اگر اس کا بھی احکام ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس کا وکیل بنا سکتے ہیں کہ یار میرے نام سے یوں قربانی کر دینا, مرحبا, بھلے گوشت وہ کھائے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. یہاں یہ سوال ہے میسیج کے ذریعے, یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کا پانی اس کے قطرے مسجد کے فرش پر گرانا کیسا؟ نہیں, وضو کے جو پانی کے جو قطرے ہوتے ہیں یہ مسجد کے فرش پر گرانا جائز نہیں ہے, چونکہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اسے گناہ جڑتے ہیں. صحیح, تو اب یہ ذرا گناہ والا قطرہ مسجد میں گرا تو یہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے بدن وغیرہ کو اچھی طرح سے پوچھ لینا چاہیے اور پھر مسجد میں داخل ہونا چاہیے, کہ ایک قطرہ بھی ٹپکنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ مسجد ہے, یہ عام گھر نہیں ہے, یہ مسجد کی زمین ہے, یہ عام زمین نہیں ہے. دونوں زمینوں میں فرق ہے. دوسری زمین پہ آپ جو ہے نا وہ پوری تسبیح پڑھتے ہیں, نویت سنت الاعتکاف, نویت سنت الاعتکاف, دن میں نیت کرتے ہیں میں اعتکاف کی نیت سے, میں اعتکاف کی نیت سے ہوں, آپ کا میٹر نہیں چلے گا صاحب آپ کا. جی, یہ جو مسجد ہے آپ نے خالی دل میں ارادہ کر لیا میں اعتکاف سے ہوں, سبحان اللہ, نویت سنت الاعتکاف کے لیے دل میں ارادہ ہے, بس آپ کا ثواب کا میٹر چلتا رہا. صحیح, عام گھر میں جو ہے وہ آپ جو وہ کاروبار کر سکتے ہیں, کاروباری لین دین کر سکتے ہیں, کاروبار کی باتیں کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. جیسے ہی اس زمین پر آئے, اس زمین پر آپ یہ کام نہیں کر سکتے, اس کے ڈسپلن, اس کے حقوق ہیں. عام زمین اگر آپ کے کپڑے جو ہے نا وہ خراب ہیں, بدبو والے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ گناہ نہیں ہے. اس زمین پر جیسے ہی آئے تو آپ بدبو والے کپڑے نہیں پہن سکتے, یہاں تک کہ اس زمین پر آپ جو ہے وہ ماچس بھی نہیں جلا سکتے. اب ماچس جلانی ہے, آپ نے بخور وغیرہ جلانا ہے یا کوئی چیز جلانی ہے خوشبو وغیرہ کے لیے, تو آپ جو ہے وہ عام زمین پر آئیں گے, وہاں پہ ماچس جلائیں گے, پھر خاص زمین پر آئیں گے تاکہ بارود کی بو جو ہے نا وہ اس زمین پر نہ آئے. تو اس زمین کا اتنا ادب ہے, اس کے اتنے SOPs ہیں, اس کے اتنے حقوق ہیں مسجد کے. وہ ہم خاص زمین میں مسجد. مرحبا, سبحان اللہ, اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. ہمارے پروڈیوسر صاحب فرما رہے کہ بعض اوقات نماز کے لیے جو ہے وہ دیر ہو رہی ہوتی ہے, رکعت جا رہی ہوتی ہے, تو فٹافٹ لوگ جو ہے وہ وضو کر کے یوں نکل جاتے ہیں, اور پانی جو ہے وہ کوہنیوں سے بھی کیا ہے وہ مطلب ریسیدہ ہوتا ہے یا بہہ رہا ہوتا ہے, یا اس طرح قطرے گر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو پہلے پانی کو یوں اس طرح سے ہاتھ سے ہی اس کو جو ہے وہ پہنچ دیا جائے اس کو؟
बिल्कुल वही कि पहले पूछ कर जाएंगे ना सही, कि वजू खाने ही पर अच्छे तरीके से पूछेंगे। हाँ, फिनाए मस्जिद जैसे फासला है ऐने मस्जिद और फिनाए मस्जिद का, तो फिनाए मस्जिद में भले आप पूछते हुए जाएं, जो ऐने मस्जिद है ना उसमें आप कतरे नहीं गिरा सकते, नहीं गिरा सकते, ठीक हो गया, मरहबा। अब जैसे बाज़ होती है, बाज़ इलाकों में जो सहन होता है वो मस्जिद में शामिल होता है और बाज़ जगहों पर सहन शामिल नहीं होता। जैसे हमारे फैज़ान मदीना का जो है सहन, जो खुले आसमान तले जो जगह है वो मस्जिद में शामिल नहीं है, वो फिनाई मस्जिद है। सही, तो यहाँ वज़ू के कतरे तो टपका सकते हैं मगर कारोबार नहीं कर सकते। ये आम और ख़ास ज़मीन के बीच में इसके भी कुछ अहकाम है। बाज़ हवालों से जो है वो वज़ू यहाँ हो सकता है, वज़ू के कतरे टपक सकते हैं मगर कारोबारी लेन देन नहीं हो सकता। यहाँ बाज़ अहकाम में फ़र्क है। बेहतर तरीका यही है कि वुज़ू करने के बाद हाथ से ही बंदा यूं पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है क्लियर कर ले उसको, बिल्कुल क्लियर, जैसे दाढ़ी से भी क्लियर कर ले ताकि पानी नहीं पानी नहीं नहीं गिरे। टपके। ठीक हो जी। कौन खलीफा अमीरुल सुन्नत की खिदमत में मेरा ये सवाल है, अगर बैल ऐसा हो जिसकी उम्र तो पूरी हो चुकी हो लेकिन अभी तक उसके दांत ना निकले हों तो उसकी कुर्बानी करने का शरअन क्या हुक्म है? जो भी जानवर है ना, बैल हो या बकरा हो, जो भी जानवर है ना इसकी उम्र का एतबार है, सही, दांत का भरोसा नहीं है, दांत का एतबार नहीं है। सही, अब बाज़ जो होते हैं जानवर के जो डायरेक्ट जो ना वो दरख्तों से यूँ लेते हैं ना, तो उनके जो ना दांत जल्दी आ जाते हैं। ये 2 दांत, जैसे बैल है तो 2 साल से पहले इसके 2 दांत जो ना वो आ जाएंगे, जैसे ना बकरे के भी जल्दी आ जाएंगे। जब बाज़ होते हैं जो घरों में पले हुए होते हैं, अब वो उनको बिल्कुल पेश किया जाता है खाना, जो भी इनका दाना पानी है जो भी, तो उनके 2 साल में भी नहीं निकलते। तो शरीयत ने असल जो मदार रखा है ना, जो असल जो एतबार है वो उम्र का है कि 2 साल का हो गया तो इसकी कुर्बानी जायज़ है, 2 साल का नहीं तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। इसे ना बकरा है 1 साल का हो गया इसकी कुर्बानी जायज़ है। अलबत्ता दांत जो है ना वो पहचान के लिए होते हैं कि भाई उमूमी तौर पे 2 साल का हो गया तो इसके दांत निकल आते हैं, वरना बेहतर ये है कि 4 दांत का जानवर है ना उसकी कुर्बानी की जाए, मरहबा, कि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अलबत्ता अगर हमने जिससे जानवर ख़रीदा, चूँकि मुसलमान है, वो कह रहे थे कि भाई ये जो ना वो मैंने इसको 2 साल से पाला है और मैंने ख़ुद इसकी रखवाली की है, तो ठीक है, इसकी बात का हम एतबार करेंगे, मुसलमान है। अलबत्ता अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो झूठ बोलने का आदी है, जिसने खुद जो है ना वो अपने आप को बदनाम किया हुआ अपनी हरकतों से, वो फिर एक अलग चीज़ है, उस पर ज़रा लोग भरोसा नहीं करेंगे। आप ऐसे कभी मीना शरीफ में कुर्बानी के लिए कभी गए स्लाटर हाउस जी? अमीर सुन्नत ने तो अपना जो है मुझे याद पड़ रहा है कि आपने बयान किया और एक बात सूकुल हामा का भी बताया कि वहाँ कौन सा सूकुल हामा गालिबन मक्के शरीफ में जी, ये उधर ही जो हरम शरीफ की हदूद में एक जगह थी, और एक मिना में जो ना जो जगह थी ना वहाँ कुर्बानी होती थी जी, तो वो एक जगह बनी हुई थी, अब नहीं है, पहले होती थी। सही, तो जो कुर्बानी तो मिना ही में सुन्नत है ना, अब नहीं होती, अब मुज़दलिफ़ा में शायद होती है। मुज़दलिफ़ा में भी स्लाटर हाउस है, हाँ, स्लाटर हदूद हरम में भी स्लाटर हाउस अच्छा, अब ये कि आम शख्स तो जा ही नहीं सकता, हर फर्द नहीं। पहले तो ये था कि बंदे खुद जाएं और खुद अपनी कुर्बानी करें या करवाएं, जो भी अपने सामने जानवर लें और ये करें। अब तो ऐसा, अब जा सकते हैं मगर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दुरुस्त फरमा रहे। जैसे अब मुज़दलिफ़ा से चल के जब वो रमी करने के लिए आते हैं तो वो भी एक मतलब टाइम टेकिंग भी है और बंदा थक जाता है और ठीक ठाक जाता है। बिल्कुल कुछ अब आजकल लोग जो ना कारवान की सूरत, ग्रुपों की सूरत में तो ग्रुप लीडर ही है, सारे जो ना वो तरकीब बना लेता है, मैनेज कर लेता है जी। तो ये इसमें भी अमीर सुन्नत ने हुज़ूर फरमाया था कि उधर भी हर एक को बोल रहे होते हैं कामिल बोल रहे, जब जो भी है बस की क्या है तो ले ही जाओ। तो ये भी उम्र के एतबार से क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो इसमें माहिर बंदा कोई हो जो चीज़ें जानता हो तो ये एक सूरत हाल जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। वरना फिर अगर ये कुर्बानी का मामला है तो ये उम्र एक दिन भी जो है वो कम होगी, जैसे बकरे की उम्र है इसकी एक दिन भी कम होगी तो मसला हो जाएगा, बैल है, ऊँट है, तो इसकी उम्र कम होगी तो इसके लिए भी कुर्बानी के हवाले से मसाइल हो जाएंगे। और दुम्बा तो हुजूर इस पे तो लोगों ने वैसे ही जो है वो बना लिया वैसे कि भाई 6 माह का दुम्बा है, भाई ठीक है, दुम्बा 6 माह का है, बस ये क्या है चल जाएगा। हालांकि उसकी भी यूँ तफसील है कि 6 माह का दुम्बा साल भर के दुम्बों में अगर उसको मिलाया जाए तो वो उनमें घुल मिल जाए, उनमें घुल मिल पहचान में न है, तो वो दुम्बा के जो दिखने में जो ना साल भर का मालूम है, उसको इतना कद काट हो जी, तब क्या है कि अब जो है ना वो उसकी कुर्बानी होगी। ऐसी बात वो इसी दुम्बे के लिए है खास हाँ जी, कि दुम्बा जो है ना ये दूर से देखने में जो है ना वो अगर जो 6 माह का है और दूर से देखने में जो है ना ये लगे
साल भर का है, जी इसकी कुर्बानी जायज़ है। ऐसी बात है, ठीक है। अल्लाह पाक हमें अहकाम के मुताबिक ये सीखते हुए अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। और जिनको पता है कि हमारा जानवर ये साल का नहीं है और वो उसको साल का बनाकर बेच रहे हैं, इनको क्या कहेंगे आप? झूठा कहेंगे और क्या कहेंगे कि किसी के कुर्बानी के बवाल अपने सर पे ले रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। ये पैसे यहीं रह जाएंगे, ये तो काम नहीं आएंगे। ये पैसे तो दर के मरवा देंगे ना कि आपने झूठ बोला किसी का। जब वो अगला जो ना अपनी शादी भी के लिए नहीं ले रहा, वैसे खाने के लिए नहीं रहा, ये उस चीज़ के लिए ले रहा है कि जो चीज़ उस पर उसके रब ने फ़र्ज़ की है, ये उसके लिए ले रहा है। तो फ़र्ज़ की तकमील के लिए ले रहा है, फ़र्ज़ अदा करने के लिए ले रहा है। उसके साथ ये आपने जो ना धोखा कर दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। अल्लाह इसको हिदायत अता फरमाए। आमीन। हम भी अपनी आंखें खुली रखें, बिल्कुल 2 रुपए बचाने के चक्कर में ये ना हो कि जो है ना वो 100 रुपया सस्ता बचा बेच लिया रहा और 999 रुपए क्या है वो ज़ाया कर दिया। ज़ाया कर दिया। ऐसा भी नहीं करना। कॉल लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी के लिए अफजल दिन कौन सा है? अफजल दिन तो ईद वाला दिन है। अलबत्ता दूसरे दिन भी हो जाएगी, तीसरे दिन भी हो जाएगी कुर्बानी, यानी 12वीं के गुरूब से पहले तक कुर्बानी हो जाएगी। बस ठीक है, 12वीं के गुरूब में समझो 2-3 मिनट रह गए, 1 मिनट मिसाल तो रह गए, 1 मिनट पहले अगर ज़बा कर दिया ना तो कुर्बानी हो गई। मरहबा। अब वो ज़रूरी नहीं कि पूरी खाल उतरी, ये सब ज़रूरी नहीं है। जी कॉल लेते हैं। तो मेरा ये सवाल है, अगर किसी की कुर्बानी का जानवर मर जाए या चोरी हो जाए तो क्या हुक्म है? देखिए इसमें यह है कि अगर मर जाए, अब जैसे फ़कीर का जानवर मर गया, अब इस पर तो ज़रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, गनी का मर गया तो गनी ज़रा दूसरा जानवर लेगा और कुर्बानी करेगा। अच्छा, अब ये कि चोरी हो गया, फ़कीर का अगर जानवर चोरी हो गया, सा जानवर चोरी हुआ, अब इसमें दूसरा जानवर ले लो, चलो मेरा जानवर तो गुम हो गया या चोरी हो गया, मैं दूसरा जानवर ले लूँ। सही। अब दूसरा जानवर लेने के बाद वो जानवर मिल गया, अब सब वाजिब है कि दोनों की कुर्बानी करे। अच्छा, गनी है, गनी का ये है कि इसका जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया, इसने एक जानवर ख़रीद लिया। ठीक है, इसने जानवर ख़रीद लिया इसने। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसको वो जानवर मिल गया, जो चोरी हुआ था या जो गुम हो गया तो उसको जानवर मिल गया। अब इसको इख्तियार है कि जो गुम हुआ था उसकी कुर्बानी करे या जो नया लिया है उसकी कुर्बानी करे। अलबत्ता फ़र्क ये है कि जो गुम हुआ था, जो नया लिया था, ये अगर गुम होने वाले से कीमत में अगर कम है तो अब क्या है कि उसके मुताबिक, मिसाल के तौर पे वो जानवर था 100 रुपये का जो गुम हुआ था जानवर, और जो उसने दूसरा जानवर लिया ये था 90 रुपये का जिसको उसने कुर्बान कर दिया। ठीक है, अब जो ना चूँकि डिफरेंस आ गया 10 रुपये का, वो आला था, ये थोड़ा कम था, अब ये 10 रुपये सदका करेगा। अच्छा, अब अगर इसने उसकी कुर्बानी कर दी जो गुम हुआ था और वही मिल गया उसकी कर दी, तो ये तो वैसे असफल है, तो कोई मसला नहीं तो वैसे उससे जो ना वो आला नहीं है, तब तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये क्या किसने दोनों की कर दी, अब कोई मसला नहीं। मरहबा, ठीक हो गया। मैसेज के ज़रिए से जो है वो सवाल जो है वो कर रहे हैं। इनका कहना है कि आप ये बताइए कि शैतान के वारों से कैसे बचा जाए। शहजाद भी सवाल कर रहे हैं इकबाल नगर से। मदनी काफ़िलों में सफ़र किया जाए, किताबों का मुताला किया जाए, दीनी कुतुब का, गुनाहों के अज़ाबात का मुताला किया जाए, और दूसरा है कि अल्लाह ताला की रहमत का भी मुताला किया जाए। ठीक है। और वो अच्छी सोबत इख्तियार की जाए। मदनी काफ़िले से अच्छी सोबत इख्तियार करे। जितनी सोबत अच्छी होगी तो इतना ही जो वो शैतान के वार से बचने में आसानी मिलेगी। क्योंकि जो बकरी अपने रेवड़ में होती है तो भेड़िए के हमले से बचत में रहती है, और जैसे ही जुदा हुई तो भेड़िया उस पर हमलावर हो जाता है। तो अपने आप को अकेला ना करें, जुदा ना करें, अपने आप को अच्छे माहौल में रखें, तो इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकत से शैतान के मकर व फरेब से बचने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है। कोटली कश्मीर से मैसेज है, थोड़ा इसको तरमीम के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ। सवाल ये है कि कोई ऐसा शख्स कि जो दीन इस्लाम पर अमल करने वाला ना हो और मॉडर्न और फैशन जिस तरह ज़िंदगी में अपनाते हैं यूँ अपनाने वाला हो, और इसी रो में बहने वाला और इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला हो, तो क्या उससे दोस्ती करनी चाहिए? आप खुद देख लें, जब आप खुद ही ये सवाल कर रहे हैं, इस तरह के उसको ये सारे बता रहे हैं, तो अच्छी सोबत इख्तियार करें। ठीक हो गया। नेक नमाजी की सोबत इख्तियार करें। सही। हाँ, अगर आपका ऐसा है कि आप
خود نمازی ہیں، آپ خود دینی ماحول سے وابستہ ہیں اور آپ اس سے دوستی کرتے ہیں تاکہ یہ جو جن گناہوں میں اگر گناہوں بھرے فیشن میں مبتلا ہے تو یہ اس سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے تو اچھی بات ہے، بالکل اس کو دعوت اسلامی یوں ہی بڑھی ہے۔ جی اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ نیکی کی دعوت دینے میں اور دوستی ہونے میں فرق ہے؟ یہ تو فرق ہے نا، بالکل، یعنی آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، آپ کو آؤٹ پٹ رکھنا ہے، ان پٹ نہیں رکھنے۔ جی، آپ دیکھ لیں گے اس کے لیے کیا ایکسپورٹ کرنا ہے، امپورٹ نہیں کرنا۔ ایکسپورٹ کرنا ہے، امپورٹ نہیں کرنا۔ یہ صحیح، نیکی کی دعوت بہر لی جا سکتی ہے لیکن دوستی پر دوستی پر بالکل کلام ہے۔ یعنی مراد یہی ہے کہ یعنی اس سے یوں رابطہ رکھنا کہ جس میں وہ قریب ہے، نہ کہ بالکل اس سے سو جائے اور ایسی دوستی کر لے۔ ٹھیک ہے، کال لیتے ہیں۔ اللہ حضرت کے شعر کا مطلب سمجھا دیجیے۔ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشانہ سوختہ۔ ہاں بھائی، کیا برق ہے؟ شعر جو ہے وہ لے کر کے آئے ہیں یہ، اور یہ میں تو اسی میں جو ہے وہ گم ہو گیا ہوں، غور کروں کہ بھئی کیا جو ہے وہ اس میں فرما رہے ہیں۔ جی سر۔ برق کے معنی تو بجلی ہے، ٹھیک ہے، مہ کے معنی چاند ہے، جی اور شق کے معنی تو وہ چیرنا، دوسرا نشان سوختہ جلنے کا نشان۔ صحیح۔ تو یہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے، چونکہ ان کی شاعری جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے، یہاں جو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں نا، جو میں مراد یہ عرض کر رہا ہوں یہاں یہ ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شق قمر فرمایا تھا، جو معجزہ تھا، تو اس کا نشان، اس کے جلنے کا نشان آج بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ جب غیر مسلموں نے جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معجزہ طلب کیا تھا، جی، تو چونکہ ایک جادو ہوتا ہے، تو جادو ذرا زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ مرحبا۔ اور سیرت مصطفیٰ میں جو نا اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ چاند دو ٹکڑے ہوا تو کس ملک میں کتنے بج رہے تھے، کیا اس وقت ہو رہا تھا، کیونکہ بعض جگہوں پہ صبح تھی، بعض جگہوں پہ شام تھی، بعض جگہوں پہ رات تھی۔ اچھا، ایسے بھی واقعات ہیں، ایسا بھی ایک سنا ہے واقعہ کہ ایک شخص جو ہے وہ ہندوستان میں اس منظر کو دیکھا تھا، پھر اس نے جو انہوں نے جو نا وہ اپنا قاصد بھیجا نے معلومات کے لیے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ جو تھے قاصد، وہ یہاں پہنچا، وہ مکے میں گھومتے گھومتے، تو پھر پتہ چلا کہ یہاں جو ہے وہ ایک صاحب ہے جنہوں نے جو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے یہ یوں کیا تھا، پھر ان کی ملاقات ہوئی تو پھر اسلام لے آئے۔ یا مرحبا۔ پھر یہ کہ وہ وہاں گئے، جس نے بھیجا تھا، جو ان کے جو تھے مالک بولے، جو بھی آقا بولے، ان کے پاس گئے، وہ بھی پھر حاضر ہوئے تھے واہ، اور اسلام قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے آداب زندگی سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ جانشین امیر اہل سنت، آپ سے یہ سوال ہے، حاجی زمزم رضا اتاری امیر اہل سنت نے جب ان کو چل مدینہ کیا تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل تھے چل مدینہ میں؟ جی ہاں، جب ان کا سفر مدینہ ہوا تھا تو میں بھی ساتھ تھا، حاجی مشتاق بھی تھے، واہ، اور یہ ہمارا سفر تو بہت رہا ہے الحمدللہ، لیکن ہمارا بہت ساتھ رہا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، غرق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت ملنسار تھے، اور اگرچہ خود بیمار تھے تب بھی جو نا وہ لوگوں کی جو نا غم گساری کرتے تھے، لوگوں سے طبیعتیں معلوم کرتے تھے۔ اس وقت ذرا کہ واٹس ایپ وغیرہ تو تھا نہیں کہ وہ اس میسیج کر سکے یا کوئی جو، تو وہی کہ وہی جو چھوٹا فون اس سے فون کر دے، ورنہ بھی وہ اس پہ ٹیکسٹ پہ کرتے میسیج۔ ان کا سلسلہ تھا ماشاءاللہ، اور کہ دل جوئی کا، غم خاری کا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، غرق رحمت فرمائے، آمین۔ جی، کال لیتے ہیں۔ اگر دعا کروانے کا موقع ملے کسی سے تو کیا دعا کروانی چاہیے؟ جی، مغفرت کی دعا کروانی چاہیے، جنت میں بلا حساب و کتاب داخلے کی دعا کروانی چاہیے، رزق میں برکت کی دعا کریں فرمایا آپ نے۔ اگر یہ دعائیں کرا لیتے پھر اگر رزق میں برکت بھی پہلے دعا کرا لے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پہلی ترجیح اس کو دیجیے کہ مغفرت کی، جنت بلا حساب و کتاب داخلے کی، ایمان کی سلامتی کی، خاتمہ بالخیر کی۔ خیر بلا حساب و کتاب جنت داخلے میں آ گیا، ایمان ہوگا تبھی جائے گا نا جنت میں، ورنہ کیسے جائے گا۔ اچھا، خاتمہ آسان کی، یہ بھی عافیت کی، یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم ایمان سلامت رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بھائی، یہ نماز فجر میں اٹھنے میں بہت سستی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کے جلدی یعنی کہ جلد بیدار ہونے کا کوئی نسخہ بھی بتا دیں۔
اس کے دیکھیں بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ رات دیر سے سونا، پھر پیٹ بھر کر خوب ڈٹ کے کھا کر سونا، اور دیر سے سونا جو نا یہ آزمائش کرتا ہے کہ بندہ اب سویا ہی دیر سے، اس کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ جلدی سو جائے پھر دیکھے کیسے اٹھے گا. تو اپنا جو ہے نا وہ سونے کا جو جدول ہے نا اس میں یہ جلدی کا رکھیں کہ آپ جلدی سو جائیں تاکہ آسانی سے فجر میں اٹھ سکیں اور سکون سے نماز ادا کر سکیں با جماعت. ظاہر نصیب تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد ادا کریں. اور دوسرا یہ کہ سورہ کہف کی 4 آیتیں جو آخری ہے نا وہ پڑھ کر سوئیں انشاءاللہ الکریم. اس کی برکت سے بھی آپ وقت پر آپ کی آنکھ کھل جائے گی. کتنے بجے سونا چاہیے جلدی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھ ہر ایک کا اپنا ہے کہ بعضوں کا یہ ہے کہ اگر جب تک 4 گھنٹے نہیں سوئیں گے یکمشت تو اب جو نا آنکھ نہیں کھلے گی. بعضوں کے 3 گھنٹے بھی سو لیا تب بھی آنکھ کھل جائے گی فلاں کام کے لیے، نماز کے لیے. بعض یہ ہے کہ 5 گھنٹے سوئیں گے تب جا کے جو ہے نا وہ آنکھ کھلے گی. ابھی ہر ایک کی اپنی کیفیت. اب چونکہ یہ تو عموماً ہے کہ بندہ 1 گھنٹہ پہلے سوئے گا یا آدھے گھنٹے پہلے سوئے گا تو پھر اٹھنا مشکل ہے. اب ہر ایک اس میں یہ قادر نہیں ہے، یہ ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے. اب وہ خود دیکھ لے کہ کتنی دیر پہلے سوتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. تو لہٰذا اب اگر اتنا وقت ہو گیا کہ اب اگر یہ سوئے گا تو نماز چلی جائے گی تو اب نہ سوئے. اب سونا گناہ ہے اس کے لیے. کچھ بھی کر کے جاگے، نماز ادا کر کے سوئے. ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک ہمیں یہ نماز کی پابندی نصیب فرمائے. آمین. اور ویسے ایک معمول سے ہٹ کر، بالکل ٹوٹل سینیریو سے ہٹ کر ایک سوال ہے. آپ نے ناشتہ اگر کرنا ہو تو لیٹ ترین ناشتہ آپ نے تقریباً کتنے بجے جو ہے کیا ہوگا؟ میرے کو ناشتے کا معمول نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. ایسا لوگ تو 3 بجے ناشتہ کرتے ہیں. 3 بجے کیا کر رہے ناشتہ کر رہے؟ یہ تو ایسا مصروفیت ہے، دینی مصروفیت ہے، اور جو ہے وہ دینی کام کے حوالے سے مصروفیت. بندہ اللہ کی یاد میں جو ہے وہ رات گزار رہا ہے. اور یوں جو یعنی جو اس کا اسکیجول ہے لگا بندہ ہے، جو بعض اوقات لوگ جو ہے کام کاج کرتے ہیں، رات نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، رات کو جو ہے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو فضول جاگ رہا ہے. نہیں، فضول جاگنا تو یہ تو نہیں. بندہ سو جائے رات کی نیند زبردست ہے. سبحان اللہ، کیا بات. اب جیسے ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو اس میں بالکل جاگنا ہوتا ہے، فجر بعد ہی سونا ہوتا ہے. صحیح. کہ سویرے نہیں سو سکتے. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. زندگی کا جو نیچرل اسکیجول ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین. کال لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر بالغ اور نابالغ کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کی جائے تو اس میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ ہاں، اس میں یہ کہ دونوں دعائیں پڑھی جائیں گی، پہلے بالغ کی دعا پھر نابالغ کی دعا. صحیح. دعا کوئی خاص دعا وہی پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے بالغ کی دعا تو یہی ہے اللہم اغفر لی حینا اللہم اغفر لی حینا و میتنا. نابالغ کی ہے، اچھا نابالغہ ہے، بچی ہے تو اس کی تھوڑی ترمیم ہو جائے گی. بالکل. تو ظاہر ہے کہ وہ جو خاص دعائیں وہی پڑھی جائیں گی نا. صحیح. نہیں آتی حضور، لوگوں کو دیکھا ہے یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی. اب اگر خدا نخواستہ نہیں آتی تو پھر یہی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھ لے. ٹھیک ہوگی. دعا کی نیت سے. صحیح. یہ شریعت نے آسانی رکھی ہے نا. ٹھیک ہوگی. لیکن دعائیں آنی چاہیے. بالکل. دعائیں قنوت بھی آنی چاہیے اور نماز جنازے کی دعائیں آنی چاہیے. مرحبا. صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے اندر بہت ساری دعائیں لکھی ہیں نماز جنازہ میں پڑھنے کے حوالے سے. پورے ایک لمبی ڈیٹیل ہے، تو اس میں سے کوئی بھی دعا آپ جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں. جو نماز کے احکام میں نا وہ نماز کے احکام میں جی امیر سنت نے جو بیان فرمایا، تو اس کو اگر سیکھ لیں گے، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں گے تو یہ اور جو ہے وہ زبردست کام ہو جائے گا. دعا کیا کر رہے ہیں ہم، اللہ پاک سے کیا جو ہے وہ التجا کر رہے ہیں، تو یہ جب اس معنی کے اوپر دھیان بھی ہوگا تو انشاءاللہ الکریم اس دعا کے اندر ایک ذوق بھی بننے کو نصیب ہوگا انشاءاللہ. کال لیتے ہیں. خلیفہ امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ نیک صحبت حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں؟ تو سیدھی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت دور اجتماع میں شرکت کی جائے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھا جائے اجتماعیت کے ساتھ، اجتماعی طور پہ مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی جائے. ایک تو یہ صحبت ہے. دوسرا یہ کہ کتاب کے ذریعے بھی بزرگوں کی صحبت حاصل کی جا سکتی ہے. مرحبا. جیسے آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ نے امام غزالی کی صحبت حاصل کی، کیونکہ کو ہے نا کہ الکتاب کا الخطاب، تو یوں بھی حاصل کی جائے. میرے سنت کی صحبت اختیار کرنا چاہیں
تو میری سنت کی کتب کا مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں. تو یوں ظاہر ہے کہ ان بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ الکریم ان کی صحبت ملے گی. مرحبا. اپنا وہ فارغ نہ رکھیں. کیا بات ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل لکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا